Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمهم الله، أوصيكم والنفس بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Di antara perintah yang terbesar dan yang paling utama yang Allah perintahkan kepada hambanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan perintah tauhid merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Bahkan tauhid adalah rukun Islam yang pertama, sebagaimana yang telah datang dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih rahimahumullah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam dibangun atas 5 perkara. Engkau bersaksi dan beriman bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan engkau bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Para nabi dan para rasul alaihi wassalam diutus dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini semata-mata untuk mendakwakan dakwah yang mulia, yaitu dakwah tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada tiap-tiap umat, tujuannya untuk menyerukan kepada manusia bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan disembah, dan jauhilah taghut. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke permukaan bumi ini semata-mata untuk perkara yang sangat mulia, yaitu mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Aku. Dan tauhid ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antaranya, tauhid adalah syarat diterimanya seluruh amalan. Amalan yang tidak dibangun di atas tauhid maka akan tertolak. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, "Innal ibadata la tusamma ibadati illa ma'at tauhid. وَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ فَسَدَتْ." Sesungguhnya ibadah tidaklah disebut sebagai ibadah kecuali didasari dengan tauhid. Kapan suatu ibadah masuk padanya kesyirikan, maka ibadah itu tertolak. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Di antara keutamaan tauhid berikutnya, tauhid menjadi sebab seseorang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, Ya ibn Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khatayaya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau tidak pernah berbuat kesyirikan kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Di antara keutamaan tauhid lainnya, orang-orang yang bertauhid senantiasa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari setiap permasalahannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya. Di antara keutamaan tauhid berikutnya, tauhid adalah kunci surga. Sebagaimana yang telah datang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud rahimahullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, yaitu tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata la tusyriku billahi syai'a, dakhala al-jannah." Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk ke dalam syurga. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari diri kami pribadi. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا ونستغفر الله إن الله هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم يتذكرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. واعتدلوا صفوفكم فإن الصفوف بالتمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن إن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لقد كان يوسف وأخوه أحب إلى أبينا ومنا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم ويجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.